آج کرسچن ٹاکس میں اسلم بھائی ہمارے ساتھ. آج اسلم بھائی اپنی ٹیسٹیمنی کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ خداوند نے اسلم بھائی کی زندگی میں کیسے کیسے کام کیا. تو یہ آج اسلم بھائی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو میں شان بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آپ نے کرسچن ٹاکس میں بلایا. تو میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اور آپ کی ساری ٹیم کا، کرسچن ٹاک ٹیم کا. تھینک یو سر. آپ خدا کے اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. خدا آپ کو اور زیادہ اس میں ترقی دے. آپ لوگوں کو ایمان میں مضبوط کر رہے ہیں، ان کو بڑی اچھی اچھی باتیں کلام کی سکھا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں اکثر آپ کی موویز دیکھتا رہتا ہوں، تو آج مجھے آپ نے بلایا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو میری جو آج کے ساتھ جو کرسچن ٹاک میں بات ہوگی وہ ہے میری گواہی ہے کہ خدا نے کس طرح میری زندگی کو چینج کیا، کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کیسے کام کیا، زندگی کو کیسے چینج کیا آپ کی. ہاں جی. تو یہ جو ہے یہ میری ٹیسٹیمنی سے شروع ہوتا ہے. میں یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں بے روزگار تھا اور مجھے کوئی روزگار نہیں ملتا تھا. میں زندگی سے تنگ تھا اور گھر والے مجھ سے تنگ تھے. تو یہ ساری بات ہے. تو اس دوران جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں 8 بہن بھائی انور فضل جو ہیں وہ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، خدا ان کی دعا کو سنتا ہے. تو ایک دن میری بیوی نے مجھے بڑا فورس کیا. کافی دنوں سے وہ کہتی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج چلتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ جانا شروع کیا. تو ہم کچھ دن گئے. ان کے گھر دعا ہوتی تھی. تو تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ دعا گھر سے جو ہے وہ تو میٹنگ میں بدل گئی. تو ہم وہاں پہ جاتے رہے 2-3 ماہ جاتے رہے. تو ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ کانویں زبور سے جو ہے وہ کلام کر رہے تھے، اور کلام کا ٹاپک جو تھا، ان کے سرمن کا جو ٹاپک تھا وہ تھا خدا نے ہمیں دم نہیں بلکہ سر بنایا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دم نہیں بلکہ سر ہیں. تو انہوں نے جیسے ہی کلام پڑھنا شروع کیا، میں آپ کے ساتھ جو ہے اور آڈینس کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں گا کلام. تو کلام اس طرح ہے، زبور کی کتاب ہے، 91 زبور، اور اس کی 14 اور 15 اور 16 آیت ہے. کلام میں یوں مرقوم ہے: چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. تو یہ کلام ہے شان بھائی. جیسے انہوں نے یہ کلام شروع کیا تو یہ کلام انہوں نے اس کو جب جو اس کی تفسیر کرنی، بیان کرنا شروع کیا، تو میں اس وقت جو میرا سارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ آج کا کلام جو ہے یہ 400-500 لوگوں میں سے صرف میرے لیے ہو رہا ہے. میرے لیے یہ سرپرائز تھا. تو اس دن جو ہے جیسے جیسے وہ کلام کر رہے تھے تو یہ کلام میرے اندر اتر رہا تھا. اور میرے جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں نا کہ تیرا کلام نس نس اور گودے میں سے گزرتا ہے. اس دن میں نے اس کا تجربہ کیا. ہاں جی. تو اس دن میں نے اس کا تجربہ کیا، اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا. تو شان بھائی میں نے کہا کہ اسلم بھائی تو لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے. ہاں، تو لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے نوکری دو، مجھے نوکری لگا دو، مجھے نوکری لگا دو. تو خدا سے دل لگا. تو وہ تو کہہ رہا ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے. ہاں تو یہ کلام خدا میرے ساتھ کر رہا تھا اس وقت کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. تو وہ اس لیے تمہیں چھڑائے گا. ہاں، تو اپنی زندگی کو ختم کرنے والا ہے. تو خدا سے دل لگا. تو وہ آپ کو پھر اس کی جو آیت کا اگلا حصہ ہے، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. میرے نام کو جاننے کی کوشش کی ہے اس نے، پہچانا ہے میرا نام. تو اس سے دل لگا اور اس کے نام کو پہچان، تو خدا تو تجھے سرفراز کرے گا. خدا نے کوئی بڑا کام آپ کے آگے نہیں رکھا. کہتا ہے کہ مجھ سے دل لگا اور میرے نام کو پہچان، میں تجھے سرفراز کروں گا. یہ خدا بلا رہا ہے آج آپ کو. تو جیسے جیسے وہ کلام کر رہے تھے تو شان بھائی یہ میری زندگی میں جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو ہے خدا میری زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوئی، اور پھر میں نے یہ غور کیا کہ خدا مجھے بلا رہا ہے، خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز میرے لیے ہے۔ تو ایک ریفرنس انہوں نے دیا پیدائش کی کتاب سے، جب یعقوب جو ہے وہ اپنے گھر سے جو جاتا ہے تو رستے میں ایک جگہ رات آتی ہے، تو وہ پتھر جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے اوپر دیکھتا ہے۔ تو اس سے بھی میں نے سیکھا کہ انسان تو اکیلا ہے، اور اب دیکھیں کہ اب اس کے نام اب پیچھے چھوڑا ہے اور آگے اس کو منزل کا پتہ نہیں ہے، ہوپ ہے اس کے پاس، ہاں ہوپ کے ساتھ چلا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، یعنی کہ خدا کی طرف ہے۔ تو اس نے اپنا دھیان جو ہے وہ خدا پہ لگایا ہوا ہے، اپنا فوکس خدا پر کیا۔ تو خدا نے بھی پھر اس سے بات کی وہاں پہ، اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میرے اندر جو شان بھائی جا رہی تھی، تو میرے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی وہاں پہ جو ہے، تو میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ تو شان بھائی آگے آیت ہم دیکھتے ہیں، 15 آیت میں لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ تو ان دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں بے روزگار بھی تھا، اور میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا تھا کہ یار مجھے نوکری لگوا دے۔ اور ایک اور بات میں مزے کی آپ کو بتاتا ہوں شان بھائی، مجھے یاد آ گئی کہ میں نے ان دنوں جب میں نے 90 میں میٹرک کیا، تو میں نے اپنے والدین کا جو گھر تھا، جو انہوں نے بیچاروں نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی، 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر ہم نے بڑی خوبصورت حویلی بنائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ ابو جی مجھے نوکری لگوا دو تو میں آپ کو ایسے 2 گھر بنا دوں۔ زبردست۔ تو اس وقت جو ہے ہم نے 80,000 کا جو ہے 90 میں 80,000 کا وہ گھر بیچ کے ہم نے جو بورڈ میں کوئی بندہ تھا ہمارا کوئی واقفکار، اس کو ہم نے دیا، تو وہ نوکری نہیں ہمیں ملی، وہ پیسے بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کے دیے۔ تو ایسے جو ہے نا وہ ہم بڑے خجل خوار ہوئے۔ ہم نے اس کے بعد وہ پراپرٹی بھی نہیں بن سکی آپ کی، جو انہوں نے آپ کو حصہ پیسے۔ ہاں جی۔ تو اس بات سے بھی میں بہت شرمندہ تھا کہ میں نے اپنے والدین کی اتنی محنت سے بنائی ہوئی پراپرٹی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو اس بات سے بھی میں اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جب یہ کلام ہو رہا تھا وہ مجھے پکارے گا، تو میں نے کہا آج وقت ہے اسلم، آج اسلم وقت ہے، آج تو یسوع کو پکار لے، وہ تمہیں مصیبتوں سے بھی چھڑانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور چھڑا کے میں تمہیں عزت بھی بخشوں گا۔ آج جو لاہور کے اندر تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے، تو میں کل تمہیں عزت بھی دوں گا، لاہور میں تمہاری عزت ہوگی، بلکہ دنیا میں عزت ہوگی، تو جہاں بھی جائے گا۔ تو یہ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا اس وقت جو میرے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ 16 آیت میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اور یہ ساری چیزیں جب شان بھائی میں اس وقت سن رہا تھا، تو خدا کا بندہ جو ہے وہ اسٹیج پہ سنا رہا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ خدا آج میرے سے کلام کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے کلام کو وائنڈ اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کلام جن کے لیے ہوا ہے، جو سمجھتا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے، اور وہ خدا نے ان کو چنا ہے، خدا ان کو دم نہیں، ان کو سر بنانا چاہتا ہے اور وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں کھڑا ہوا، میں جو ہے نا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا کہ میں خداوند تیرے جڑا ہے نا میں تینوں پکارنا، میں اپنا دل تیرے نال لانا۔ اور بڑی بلند آواز سے میں دعا کر رہا تھا، اور اب دعا کرتے کرتے مجھے اتنا رونا آیا، میں اتنا رو رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر میری بیوی بھی رو رہی تھی۔ تو سارے جو ہے نا جو ارد گرد ہمارے لوگ کھڑے تھے وہ کہہ رہے چپ کریں۔ تو پھر وہ نیچے اتر کے آئے اسٹیج سے، اور ان کے ساتھ خادم بھی تھے، اور انہوں نے میرے اوپر دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی خدا واقعی چاہتا ہے کہ آپ کو خدمت کریں، اور خدا کے آگے جا کر نا دعا کریں، پوچھیں کہ خداوند تم مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ میری گواہی ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے میں نے جو بھی خدا کے آگے رکھا ہے، اور واقعی خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا میں اسے چھڑاؤں گا، تو میں نے خدا کے ساتھ دل لگایا۔ آج تک جو بھی میں خدا سے مانگتا ہوں، اور بھی بہت ساری گواہیاں ہیں کہ میں کبھی پریشان ہوتا ہوں نا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں آج کل چونکہ میں OTS کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں ٹیچنگ کی، تو میں وہاں پہ کلاس پڑھا رہا تھا، تو جاتے ہوئے میری بیٹی نے کہا کہ پاپا آپ نا آج میری برتھ ڈے ہے تو کیک لے کے آنا ہے، تو جلدی آنا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ تھا، بارش ہو رہی تھی، تو میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ
وہ بیٹی کے لیے کیک بھی لانا ہے, تو اب میں تو ابھی ادھر ہوں, اور اس دن میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. تو میں نے کہا خداوند میں تیرا بندہ ہوں اور میری بیٹی وہاں پر ویٹ کر رہی ہے, میں تیرا کام کر رہا ہوں. تو یہ میں آپ کو بڑی جو ہے ایک سرپرائز والی بات بتانے لگا ہوں شان بھائی, کہ میں وہاں پہ خدمت کر رہا ہوں, کوئی بندہ بارش میں آیا اور وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں کیا نہیں وہ جو بند والے ہوتے ہیں برگر ٹائپ, ہاں جی, تو وہ ہم نے آج تک کھائے بھی نہیں ہیں اور ہماری پہنچ بھی نہیں وہاں. تو وہ جو ہے نا وہ کوئی آیا تو پانچ ہی جو ہے نا وہ اس میں ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ میری بیوی نے دروازہ کھولا ہے, اس نے صورت بھی نہیں دکھائی, تو اس نے اندر جو ہاتھ کیا تو اس نے کہا جی یہ آپ کے ہیں, یہ پکڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ میں نے بھیجے ہیں, کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں, تو انہوں نے راستے پہ دیے تو کوئی دینے آیا, تو انہوں نے اندر رکھ لائے. انہوں نے اندر رکھے اور وہ ویٹ کرتے رہے. میں کچھ 8:30-9 بجے کے قریب گھر پہنچا. تو جب میں اندر آیا, انہوں نے دروازہ کھولا, میں اندر آیا تو بچوں نے کہا پاپا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ نے ہمارے لیے اتنا بڑا سرپرائز. تو میں شرمندہ ہو گیا, میں نے کہا میں نے کچھ بھیجی نہیں ہے. تو جیسے وہ میری بیٹی خوشی سے لے کر آئی تو انہوں نے کھول کے دکھایا, تو میں نے کہا بیٹا یہ اپنے نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کسی نے بھیجے, کسی کے ہوں گے. انہوں نے کہا ہو پاپا ہم تو کہہ رہے تھے شاید اپنے. میں نے کہا رکھ دو, یہ جس نے بھیجے خدا کا انتظام. ہاں تو پھر خدا نے میرے ذہن کو کھولا کہ تو وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرا کام کر رہا ہوں, تو میرا کام کر رہا تھا, میں تیرا کام کر رہا. تو ہم کو تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کرتے رہے, بارش زیادہ ہوتی رہی تو کوئی بھی نہ آیا. تو پھر ہم نے نا وہ کھائے اور خدا کا پہلے شکر ادا کیا, پھر ہم نے کھائے. تو خدا نے اس سے بھی بڑے بڑے میرے ساتھ کام کیے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ تھی میری. اسلم بھائی آپ کی ٹیسٹیمنی بہت خوبصورت تھی, آپ نے جو ہمارے ساتھ معجزہ شیئر کیا وہ بہت زبردست اور پاورفل تھا, ہماری ایمان کی مضبوطی تھی. خدا ہمارے ساتھ کیسے کیسے کام کرتا ہے, تو خدا ہماری کیئر کرتا ہے. تو اور اسلم بھائی بتائیں کہ آپ کی خدمات پریزنٹ میں کیا آپ کی خدمات ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں کوئی بھی کام جو ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کلام سنانے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو ضرور آئیں گے. تو میں اس چیز کو پہلے خدا کے آگے رکھتا ہوں. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم بڑی زور و شور سے جو ہے گرم جوشی سے ہم خدمت کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک امریکہ سے بلانگ کرتے ہیں جیری کیبل صاحب, وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ بوڑھے تھے لیکن وہ ہم سے بھی اس وقت جو ہے وہ جوشیلے تھے خدمت میں. تو وہ بڑے گرم جوشی سے جو ہے وہ 4 بجے ان کی کلاس ختم ہوتی, تو ہم اس وقت ان کے آنے سے جو ہے تیار ہوتے, آتے ہی وہ جلدی سے تیار ہوتے اور ہم گاڑی میں بیٹھتے. تو ہم باہر شہروں میں جاتے, قصور میں اور قصور کے مختلف علاقوں میں جو ہے ہم نے گرد و نواح میں بڑی خدمت کی. اور پھر ہم لاہور میں بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا, میں کہتا تھا کہ میں بڑا ڈرتا تھا. تو ایک اور بات جو موزے والی میں بتاؤں کہ خدا نے مجھے جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کے لیے کھڑا کیا. تو میں ان کی ٹرانسلیشن کرتا تھا, تو وہ اردو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے, تو میں نے کہا سر جی کسی اور بندے کو جو ہے نا, مگر نو خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح بولتے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں تب میں سمجھ رہا ہوتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو میں بڑا ڈرتا تھا. تو چونکہ ہم خدمت میں آگے بڑھ رہے تھے تو خدا کی مرضی تھی کہ ہم خدمت کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں. تو میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند تو مجھے اپنا کلام بھی سکھا. اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ تھے. تو میں چونکہ میٹرک پڑھا ہوا تھا تو میں کلام کو نہیں جانتا. تو وہ باہر سے آتے تھے, میں ایف سی کالج میں رہتا تھا, تو جب وہ باہر سے آتے تھے تو وہ لیٹ ہو جاتے تھے. تو جب لیٹ ہو جاتے تھے تو میری ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی تھی کہ اصل وہ کلام آپ کو سنانا پڑے گا. تو میں ایسے کامتا تھا. تو پھر میں نے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کہا خداوند مجھے کلام بھی سکھا. تو خدا نے میرے لیے بندوبست کیا کہ او ٹی ایس نے اس دوران جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشن سے جو ہے نا باہر بھی کلیسیوں کے اندر جا کے جو ہے اپنے ٹیچر بھیج کر جو ہے اس وقت وہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا, وہ کلاسیں شروع کرتی تھی. تو پھر میں نے آئی سی ایف چرچ میں ان کی کلاس ہو رہی تھی, وہاں پہ میں نے شروع کیا.
تو خدا کا شکر ہے، پھر ایک دم خدا نے میری خدمت ہی بدل دی اور مجھے نوجوانوں کی میں خدمت کرنے کا موقع ملا. تو آج بھی جو ہے میں جو او ٹی ایس میں سیکھ بھی رہا ہوں، میں بائبل کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور ساتھ جو ہے جیسے او ٹی ایس کا سسٹم ہے کہ وہ آپ پڑھیں بھی، سیکھیں بھی اور شاگرد بھی رہیں اور لوگوں کو شاگرد بھی بنائیں، ٹیچنگ بھی کریں. تو کہاں کہاں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اب؟ میں نے جو ہے وہ جوڑے پول پہ 2 کلاسز کرائی ہیں، ایک میری چل رہی ہے، میں نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا کورس مکمل کرا دیا ہے، زبردست. اور ایک میں نے قصور شروع کرائی تھی، وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ آنے جانے کی وجہ سے نہیں، وہاں پہ جو کیتھولک کلیسیا تھی وہاں کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم خود سکھائیں گے. تو میں نے کہا کام تو خدا کا ہی ہے، تو آپ سکھائیں، میں اتنی دور سے آتا ہوں تو آپ وہ کام کریں جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کر رہے ہیں. اور ایک میں نے ایف سی کالج میں بیٹیوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا کورس کرایا. تو اس طرح جو ہے وہ آگے خدمت چل رہی ہے، خدا ان کا شکر ہے. آمین. آمین. آج ہمارے پاس اسلم بھائی تھے. اسلم بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے، آپ ہمارے ریکویسٹ کو قبول کیا، اور امید ہے کہ ہم نے خدا ان کے کلام میں سے بہت کچھ سیکھا. آپ کی ٹیسٹیمنی سے، آپ کی معجزہ سے، آپ کی خدمات کے لیے ہم دعا گو ہیں، دعائیں کرتے رہیں گے. تو آج ہم اسلم بھائی کو تھینک یو کہتے ہیں. شکریہ. آمین.